بنگلہ دیش میں کئی ہفتوں سے جاری سیاسی تناؤ اور مظاہرے خون ریزی کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ پرتشدد حملوں، دھماکوں اور فائرنگ کی آوازوں نے بنگلہ دیش کے کیپٹل ڈھاکہ کو ایک جنگلی علاقے میں تبدیل کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی (BNP) جو کہ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے، اس کے حامیوں نے وزیر اعظم حسینہ واجد کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈھاکہ میں اہم سڑکیں بند کر دی ہیں، جس کے بعد پولیس اور اپوزیشن کے حامیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس میں پولیس نے آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا۔ ان جھڑپوں میں ایک پولیس اہلکار اور 2 شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ BNP کے اہم رہنماؤں کے علاوہ 120 سے زائد ارکان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ BNP کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم حسینہ واجد استعفیٰ دیں اور جنوری 2024 میں ہونے والے اگلے الیکشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے انڈر ہوں۔ BNP کے سیکرٹری جنرل مرزا فخر الاسلام عالمگیر نے ایک ریلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت کی موجودگی میں فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے ہر اہم ادارے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ہر ضروری چیز کی قیمتوں میں اضافے نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ جو کہ تقریباً 12 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ 2009 میں اقتدار میں آنے کے بعد ہی سخت کنٹرول رکھنے والی حسینہ واجد پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اظہار رائے کی آزادی کو دبانے اور الیکشن میں دھاندلی کے سنگین الزامات ہیں۔ حسینہ واجد جو کہ بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی ہیں اور 2009 سے لے کر 2023 تک ایک طویل عرصے سے بنگلہ دیش پر حکمران ہیں، جبکہ BNP کے رہنما سابقہ وزیر اعظم خالدہ ضیاء کرپشن کے الزامات میں نظر بند ہیں۔ خالدہ ضیاء 2 مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکی ہیں، فرسٹ ٹائم 1991 سے لے کر 1996 تک اور سیکنڈ ٹائم میں 2001 سے لے کر 2006 تک۔ خالدہ ضیاء نے 2018 اور 2014 کے الیکشن پر حسینہ واجد پر دھاندلی کے الزامات عائد کیے تھے، جسے حسینہ واجد کی پارٹی عوامی لیگ نے مسترد کر دیا۔ حکومت نے اپوزیشن کے اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نگراں حکومت کا قیام غیر آئینی ہے۔ بنگلہ دیش کا قانون انتخابات کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حکم نہیں دیتا۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے اسے غیر آئینی قرار دیا ہے اور کنٹری کی پارلیمنٹ نے اسے رول بک سے ہٹا دیا ہے۔ یہ فیصلہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ایک پریشان کن ہسٹری کی وجہ سے کیا گیا تھا، جس میں آخری بار کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے 90 دن کی بجائے 2 سال بنگلہ دیش پر حکومت کی اور اس دوران شیخ حسینہ واجد، خالدہ ضیاء سمیت اہم سیاستدانوں کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ ڈھاکہ میں BNP کی ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، جو کہ ایک دہائی میں ہونے والے سب سے بڑے اجتماعات میں سے ایک ہے۔ ڈھاکہ کی سڑکیں دستی بمبوں، آنسو گیس گولوں اور ٹوٹے ہوئے شیشوں سے بھری پڑی ہیں۔ موجودہ حکومت کے مطابق اپوزیشن کے سپورٹر نے پولیس، صحافیوں، چیف جسٹس اور دیگر ججوں کے گھروں پر حملے کیے، جس سے افراتفری پھیل گئی، جبکہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ان کی پرامن ریلی پر آنسو گیس، ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا گیا اور ان کے اہم لیڈرز کو گرفتار کیا گیا، جس میں 2 کی موت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے عوام میں غصہ مزید بڑھ گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں سیاسی تناؤ ایک عام بات ہے۔ کئی برسوں سے پارٹیاں اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے سڑکوں پر نکل آتی ہیں، جس کے نتیجے میں شٹ ڈاؤن، تشدد اور جانی نقصان ہوتا ہے۔ دونوں اہم پارٹی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں اور ووٹنگ سے پہلے بات چیت کے امکان بہت کم دکھائی دے رہے ہیں۔ الیکشن سے پہلے یہ سیاسی تناؤ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب کنٹری کو فائنینشیل کرائسس کا سامنا ہے۔ خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے پریشان لوگ ان مظاہروں میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کو اس فائنینشیل کرائسس سے نکلنے کے لیے IMF سے مدد لینا پڑے گی۔ موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا مطالبہ قابل قبول نہیں، جبکہ اپوزیشن نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا گیا تو وہ جنوری میں ہونے والے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ BNP نے ماضی میں بھی ایسا ہی کیا تھا اور ان کا یہ فارمولہ بری طرح ناکام رہا۔ BNP نے 2014 کے الیکشن میں حصہ لینے سے انکار کیا، جس کے بعد حسینہ واجد کی پارٹی عوامی لیگ نے ایک زبردست کامیابی حاصل کی تھی۔ حسینہ واجد مسلسل 4تھی مرتبہ اقتدار میں آنے کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اختیارات سونپنے سے انکار کر رہی ہیں
اور اپوزیشن BNP پر تشدد اور غنڈہ گردی کے الزامات عائد کر رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کا $46 بلین کا گارمنٹ سیکٹر، جس پر یورپ اور امریکہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ بھی بڑھتے ہوئے خراب حالات میں خطرے میں پڑ سکتا ہے۔